فواد صاحب مختصر آپ کا تجزیہ کیا ہے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. آج کا خان صاحب کا تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی آپ سی سی ٹی وی لائیں، اس میں ہمارا ایک بندہ بھی نکل آیا میں مانگ لوں گا معافی. اس کو آپ یوں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ذرا ٹیمپریچر لو کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی نکل آیا بندہ تو آپ کہہ دیں گے کہ ہاں یار ملک کے مفاد میں مانگ رہے تو معافی ختم کرو، یا آپ اس کو ایک سخت اسٹیٹمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے کیا ہی نہیں ہے، نکل آیا تو معافی مانگ لوں گا، کیا تو آپ نے، آپ معافی مانگیں. آپ کا کیا ہے، کس طرح اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ ایک ہفتے کے اندر تیسرا اس قسم کا بیان ہے خان صاحب کا جس میں وہ انگیجمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نمائندہ بنا دیں، ہم اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے انتقام لیں یا یہ کہیں کہ فوج کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا. کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ کرے گا کہ فوج کے ساتھ کام نہیں کرنا. اور آج انہوں نے پھر جو ہے میرے خیال میں تقریباً لاسٹ 3 میٹنگ خان صاحب نے کوشش کی ہے ٹمپریچر نیچے لانے کی، اور نیچے آنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں مثبت چیز تھوڑی سی یہ ضرور ہے کہ کوئی ڈائریکٹ جس طرح سے ایک پہلے ہو رہا تھا ایکوزیشن یا چیزیں وہ نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رسپانس بہتر ہونا چاہیے، تو پھر ٹمپریچر نیچے آ سکتا ہے ان اسٹیٹمنٹ کے نتیجے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی سامنے لائیں اور ہمارے لوگوں نے تو نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کس نے کیا ہے؟ پھر دیکھیے وسیم، یہ تو ایسی باتیں ہیں نا، تلخیوں کا اظہار ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے معافی منگوا کے کیا کرنا ہے یا انہوں نے کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو ایک تلخی کا اظہار ہے نا. تلخیاں کم ہوں گی تو یہ چیزیں ویسے ختم ہو جائیں گی. معافیاں منگوا کے تو نہیں نا چیزیں چلتی. دنیا میں کون سا بڑا کانفلکٹ ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ دوسرے اپنے مخالف کو جو ہے وہ نیز پہ لا کے تو نہیں چیزیں ختم ہوتی. صلح تو بہتر وہی ہوتی ہے جو برابری کے اوپر ہو جائے اور چیزیں آگے چلیں. ملک عمران خان کو چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، 22 کروڑ لوگوں کا اگر اس وقت کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. عمران خان کو بھی تو عزت اور احترام دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان ایک قدم آگے بڑھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی ایک قدم آگے بڑھے. میں جاننے جا رہا ہوں فواز، آر یو شیور کہ ایک قدم آگے بڑھے یا دوسری سائڈ نے اس کو اور نیگیٹولی لیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سی سی ٹی وی سامنے لاؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو ان اے وے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار آپ لوگوں نے سی سی ٹی وی چھپائی ہے، اس لیے چھپائی ہے کہ ہمارے بندے ہیں ہی نہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ وہ لے آئے سامنے. یہ تو دوسری سائڈ پہ بات اور غصے کا سبب نہیں بنے گی. یہ تو جزیات ہے نا، یہ تو ویسے یہ کہنا کہ کیڑے نکالنے والی بات ہے نا. دیکھیں نا، اسی جز سے کل بن رہا ہے نا، اور جو کل معاملہ خراب ہے اس میں اصل جو مرکزی کردار ہے وہ اسی 9 مئی کا ہے نا، اور انہی جزیات کا ہی ہے نا. نہیں، 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی تو ہو گیا نا، اس کو کس دے رہے ہیں. اب دونوں جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے آگے سولوشن نکالنا ہے، چیزیں آگے بڑھانی ہے نا. ہم اپنے جو ملک ہے، ریاست ہے، عوام ہے، وہ دیکھیں نا، سیاست تو بہتے دریا کی طرح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ماضی میں جو ہے سٹک ہو جائیں. فوج نے آگے کیا کیا معاف نہیں کیا، جو نواز شریف کی تقریریں معاف کر دی ہیں، اینٹ سینٹ بجانا معاف کر دیا ہے اور کچھ نہیں ہوا. تو بس یہ بھی سمجھیں کہ ہو گیا اور ادھر سے بھی سمجھیں کہ ہو گیا. بس اب آگے چلیں، 2 سال ہو گئے. یا تو دیکھیں نا، آپ اتنا بڑا اپنا نیریٹو بنا لیتے کہ عمران خان ختم ہو جاتا، پی ٹی آئی ختم ہو جاتی، وہ نہیں ہوا. اب یہ جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہی کہتے نہیں، ادھر غصہ بنا ہے. غصے سے تو نہیں اب 25 کروڑ کا ملک چلتا، اگر کوئی آلٹرنیٹ بنانا پڑتا ہے. آپ نے 22 کروڑ لوگوں کی قسمت سے تو نہیں کھیلنا کسی غصے میں. سو ایک منظرنامہ میں رکھتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا یہ فار فرام ریالٹی ہے یا شاید اس کے آس پاس کی بات ہو بھی سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی سے سلمان اکرم صاحب نے کہا، آپ اپنا تجزیہ دیجیے کہ بھائی کہ اگر کوئی نکل آتا ہے تو ہم قوم سے معافی مانگ لیں گے بھائی، کہ بھائی بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی فرد اگر کوئی غلط حرکت کر دے تو اس پارٹی کے سربراہ کو معافی مانگ لینی چاہیے عوام سے. تو عوام سے معافی مانگ لیں گے کہ ہمارے کچھ انڈیویجول نے غلطی کر دی. ایسا کوئی سینیریو کہ جس میں معافی بھی ہو جائے، فیس سیونگ بھی ہو جائے اور آگے چلنے کا راستہ بھی بن جائے، یہ پاسبل ہے یا یہ بہت فار فرام ریالٹی ہے یہ والا تجزیہ؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا ہوا ہے، کمیونیکیشن جتنی ختم ہوئی ہے، پہلے کمیونیکیشن بحال ہو اور ایک ٹرسٹ جو ہے بننا چاہیے. تو اصل 2 باتیں میرے نظر کے اندر پی ٹی آئی کو اگر آپ کہنا چاہیں کہ ان کو کیا 2 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو دیکھیے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے جو
سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے عوام میں اور فوج میں. پی ٹی آئی کو ان سے لا تعلقی کرنی پڑے گی. یہ جو حیدر مہدی اور یہ عادل راجہ ٹائپ ان کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے. آپ کیوں جو ہے پی ٹی آئی ان سے اوپن لا تعلق نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان سے لا تعلقی اختیار کی جائے, اور یہ پیسے بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ لوگوں سے لا تعلقی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان نے یہ ری ایشور کرانا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور کو بھی کہ جو سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, وہ سلوک ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے. کیونکہ یہ 2 ری ایشورنسز ہیں جو اصل میرے خیال میں کرکس ہیں. باقی تو جزیات ہیں اس کی. بدلہ نہیں لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے یا اپنے سیاسی مخالفین سے بھی؟ دونوں سے. جن لوگوں میں جو بھی خطرہ محسوس کرتا ہے پی ٹی آئی سے کہ یہ نہ ہو ہے جو ادھر 2 سال ہوا ہے, تلخیاں تو پیدا ہوئی ہیں نا, اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹرسٹ کیسے پیدا کیا جائے. لیکن اب یہ سمجھائیں نا فواز صاحب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب ایک لمحے کو فرض کریں کہ جو 2 باتیں آپ سمجھتے ہیں وہ کر بھی دیں کہ فلاں سے لا تعلقی, اور دوسرا جو زیادہ ریلیونٹ لگتا ہے مجھے کہ بھائی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم نے نہ فوج سے انتقام لینا ہے حالانکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہ اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لینا ہے حالانکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دوسری سائڈ اگر اس بات پہ یقین نہیں کرتی کہ نہیں یار یہ پھر وہ جب آئیں گے نا پاور میں تو پھر اپنی آنکھیں پھیر لیں گے, یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ یقین کیسے ہے اگر ایسا ہوتا بھی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, کمیونیکیشن بحال ہو جائے تو اس میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ڈال سکتے ہیں, پروسیکیوٹر جنرل کا آفس آپ انڈیپینڈنٹ کریں جیسے کہ یورپ کے بڑے ممالک میں ہے, جہاں پہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا پروسیڈنگز کرنے کے لیے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک نیا ظاہر ہے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. عدلیہ کی پاور, ویسے تو جوڈیشری ہمارے ہاں جتنی تگڑی ہو گئی ہے یہ فکر اتنی اب رہنی نہیں چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکے گی. لیکن بہرحال اس کے لیے امپورٹنٹ اصل میری نظر میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن بحال ہو اور یہ جو تاکہ پھر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ. اگر یہ برف کچھ پگھلے تو اس ضمن میں انٹرنیشنل گارنٹرز بھی کچھ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جن پہ دونوں فریق اعتماد کر لیں؟ کر تو سکتے ہیں, بٹ ابھی تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ہماری اتنا irrelevant ہو گئے ہیں تھوڑے سارے کہ کوئی بڑا پلیئر انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور اپنے ان کے مسئلے بڑے ہو گئے ہیں. مثلا امریکہ ابھی بہت اپنے انتخابات میں ہے تو وہاں سے کون گارنٹی دے گا. سعودی عربیہ, یو اے ای وغیرہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑا سا بھی انٹرفیئر کیا تو اگلے پیسے مانگ لیں گے, تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھی تیار نہیں نظر آ رہے. چین جو ہے وہ اتنا انٹرفیئر کرتا نہیں ہے. ٹریڈیشنلی تو یو اے ای, سعودی عربیہ اور امریکہ ہی انٹرفیئر کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں, بٹ مجھے لگتا نہیں کہ اس وقت وہ کوئی چین ہے پاکستان میں کوئی شروع کو سرری کرانے میں.